العالمين نذيرا الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين جسم میرا رب میرا آپ کا رب اپنے حبیب کی نعت پڑھ رہا ہے، میں کیا بیان کروں گا؟ یہ چھوٹے چھوٹے نعت خوان کیا بیان کریں گے؟ میری آپ کی ہستی کیا ہے کہ ہم اس ہستی کو بیان کریں جس کو اللہ نے خود بنایا، پھر خود اس کی تعریفوں میں لگے۔ بنایا بھی خود ہے، سنوارا بھی خود ہے، اور پھر خود اس کی تعریفوں میں لگا ہوا ہے، پھر خود اس کے ناز اٹھا رہا ہے، اس کو تسلیاں دے رہا ہے، اس کی دلجوئیاں کر رہا ہے۔ والضحى واللیل اذا سجا، مجھے روشن دن کی قسم، مجھے کالی رات کی قسم، وما قلا، نہ میں تم سے ناراض نہ میں نے تمہیں چھوڑا۔ والضحى مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری شاہ زلفوں کی قسم، ربک وما قلا، نہ میں نے تمہیں چھوڑا نہ میں تم سے ناراض۔ والضحى مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری شکاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے عیب چھپا لیتا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلا، نہ میں نے تمہیں چھوڑا نہ میں تم سے ناراض۔ وہ یہ کیا کر دیا جس سے اللہ کہہ رہا ہے فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تمہیں راضی کروں گا جس کا خالق اسے کہہ رہا ہو، جس کا رب اسے کہہ رہا ہو، جس کا مولا، یہ غلام ہیں وہ مولا ہیں، یہ عبد ہیں وہ معبود ہیں، یہ مخلوق ہیں وہ خالق ہیں، یہ رسول ہیں وہ مرسل ہیں، یہ بندے ہیں اور وہ الہ ہے اور وہ اللہ ہے یہ نیاز اللہ، صمد اللہ، لم یلد اللہ، لم یولد اللہ، لم یکن لہ کفوا احد اللہ۔ اور یہ بندہ اسے ماں نے جنا، یہ باپ کی کچھ نکلا، یہ ماں کے پیٹ سے آیا، یہ پر کون سا بندہ ہے؟ یہ کیسا بندہ ہے اس کو بنانے والا خود کہہ رہا تجھے راضی کروں گا جس کا رب اس کی رضا کا اعلان کر رہا ہو، اس کی امت کے ہاتھوں میں جوڑی دھار سے خنجر ہیں اور ہر خنجر اسی کے سینے میں اتر رہا ہے۔ اللہ تو اس کو راضی کرنے کا اعلان کرے اور میں اس سے ناراض کرنے کی زندگی گزاروں۔ یہ پردہ جب اترتا ہے تو خنجر کہاں جا کے لگتا ہے؟ ہمارے نبی کے دل پہ لگتا ہے۔ جب مسلمان کی دل گھنگرو باندھ کے ناچتی ہے اور مسلمان ہی بیٹھ کر بے حیا ہو کر اسے کبھی سکرین پر دیکھتے ہیں، کبھی اسٹیج پر دیکھتے ہیں، سازندے بھی ایمان والی اور ناچنے والی بھی ایمان والی، دیکھنے والے بھی ایمان والے، تو لاکھوں خنجر ہمارے نبی کے سینے میں اترتے ہیں۔ جب دکاندار گاہک کو دھوکہ دیتا ہے تو تمہارے نبی کے سینے میں خنجر اترتے ہیں۔ جب مسلمان زنا کا اڈا چلاتا ہے اور جوئے کا اڈا چلاتا ہے تو تمہارے نبی کے سینے میں خنجر اترتے ہیں۔ جب 8 بازار کے دکاندار آنے والوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں اور جھوٹ کا کاروبار چلا جاتا ہے، جب جوانیاں آوارہ ہو جاتی ہیں، جب حسن مول بکنے لگتا ہے، جب قاضی کا قلم فروغ ہونے لگتا ہے، جب وکیل کا علم ظالم کو پناہ دینے جاتا ہے، جب بادشاہ درندے بن جاتے ہیں، جب چپراسی سے لے کر بادشاہوں کے دل پتھر کے پھٹ ہو جاتے ہیں، اور جب گلیوں میں گانے کی آوازیں ہوتی ہیں، سے موسیقی کی سرسان ہوتی ہے، اور جب مسجدیں ویران ہوتی ہیں، رقصگاہیں آباد ہوتی ہیں، جب ماؤں کو ذلیل کیا جاتا ہے، بچے دیے جاتے ہیں، جب شادی کر کے بھی زنا کیا جاتا ہے، جب شادیاں ہو کر بھی زنا ہوتے ہیں، اور جب بینکوں کی عمارتیں کھڑی کر کے اس کو تجارت اور منافع کا نام دیا جاتا ہے، جب اذان سے نمازیں چھوڑی جاتی ہیں، جب رمضان میں روزوں کو مذاق اڑایا جاتا ہے، جب تراویحیں چھوڑ کے لوگ خراب ہو جاتے ہیں، یہ ایک ہی تیر ہے۔ دیکھو کتنے کروڑوں تیر روزانہ تمہارے نبی کے سینے کے پار ہو رہے ہیں۔ اب دیکھو
کتنے خنجر ہیں جو روزانہ تمہارے نبی کے سینے میں اتر رہے ہیں، اتر رہے ہیں، اتر رہے ہیں، اتر رہے ہیں۔ دیکھو دیکھو دیکھو، جب غیبت ہوئی، جب جھوٹ بولا گیا، جب ظلم و ستم ہوا، جب قاتل نے قتل کیا، جب زانی نے زنا کیا، کیا ہوا؟ یہ ہر خنجر لہراتا ہوا آیا اور میرے نبی کے سینے کے پاس وہ سینہ جو میری آپ کی محبت میں جل چکا تھا، وہ دل جو اپنی امت کی محبت میں پارا پارا ہو گیا تھا، وہ سینہ آج چھلنی ہے۔ آج تو تم ہی ہو خنجر اتارنے والے، میں ہوں خنجر اتارنے والا۔ ہم امریکہ کو کیا گلا کریں، ہم برطانیہ کا کیا گلا کریں، ہم جرمنی فرانس کا کیا گلا کریں، خنجر تو میرے ہاتھ میں ہے، خنجر تو مسلمان کے ہاتھ میں ہے۔ گالیاں امریکہ کو، گالیاں برطانیہ کو، گالیاں فرانس کو، گالیاں یورپ اور جرمنی کو۔ امریکہ والوں نے کہا داڑیاں مڑا کے آیا کرو، امریکہ والوں نے کہا ہے دوپٹے اتار دو، امریکہ والوں نے کہا ہے ماؤں کی گریبان چھٹک دو، امریکہ والوں نے کہا ہے باپ کو دھکے نکال کے بعد دھکے دے کے نکال دو۔ یورپ نے آ کر کہا ہے بازار میں جھوٹ بولو سود کھاؤ، فرانس نے آ کر کہا ہے رشوت لے رہا ہو، بھائی چلے نہ جب تک رشوت نہ ہو۔ یہ انہوں نے آ کے اڈے چلائے، انہوں نے فیصلات کے جناب کے اڈے یہودی چلائے، فیصلات میں شراب کا کاروبار یہودی کر رہے ہیں، فیصلات کے 5 اسٹار ہوٹل یہودی چلا رہے ہیں۔ کون چلا رہا ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ یہ وہی ہیں جن کے لیے ان کا نبی غور ہو گیا تھا، یہ وہی ہیں جن کے لیے ان کے نبی کا سینہ پھٹ گیا تھا، یہ وہی ہیں جن کے لیے رو رو کر تھا۔ اللہ نے قرآن اتارا، اللہ تعالیٰ نفس و علیہم حسرا۔ میرے نبی اتنا تو نہ رو کہ تو خود ہی ختم ہو جائے، تو خود ہی ختم ہو جائے۔ جلوس نکالنا ہے تو اپنے خلاف نکالو، جلسے کرنا ہے تو اپنے خلاف کرو۔ خنجر اتارنا ہے تو نفس کے سینے میں خنجر اتارو، خنزیر مارنے ہیں تو شیطان لعین کو مارو، جس نے ہمارے نبی کی شریعت کو کھلونا بنا دیا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا اس حال میں اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت ہے؟ بچوں کے لیے کیا تھا؟ تمہیں حسین کا کھڑا ہوا سر دکھائی دے گا، پھر کیا جواب دو گے؟ ہاں، یا یہ قرض بدلو یا نبی سے چھپ کے قیامت کے دن کھڑے ہو کے دکھا دو، یا یہ قرض بدلو، نہیں بدلنا چاہتے نہ بدلو، پھر تیاری کرو کہ قیامت کے دن میں اپنے نبی کے آگے نہیں آؤں گا، اس کے اسباب تلاش کر لو، یا یہ زندگی چھوڑو یا اس کا انتظام کرو۔ اور میں بتا رہا ہوں اس کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ وہ کتا روٹی کھا کے زندگی پر وفا کر جاتا ہے، 23 برس کی وفاؤں کا کوئی بدلہ ہو سکتا ہے؟ 23 برس کی وفاؤں کا کوئی بدلہ ہو سکتا ہے؟ اپنی زندگی کو بدلو، اللہ کے بات سے بدلو، یہ زندگی پھر نہیں ہاتھ میں آئے گی۔ اس لیے اللہ اس کے رسول کی محبت کو دل میں اتارنے کی کوشش ہے۔ یہ گھر بیٹھے ملنے کا سودا ہوتا، ہمیں گھر چھوڑنے کی ضرورت۔ میں تمہیں دیانتداری سے بتا رہا ہوں، دیانتداری سے بتا رہا ہوں، اللہ کو پانا ہے، اس رسول کے طریقوں کو پانا ہے اور ان امت کو ذلتوں سے نکالنا ہے، تو اس تبلیغ کے کام کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے، اس تبلیغ کے کام کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے، اس تبلیغ کے کام کے سوا کوئی کام نہیں ہے۔ میں اس سے زیادہ اور کیسے تسلی دوں؟ میں عقیدت سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں بصیرت سے کہہ رہا ہوں۔ امت کو عذاب سے بچانا ہے، اپنے آپ کو ہلاکتوں سے بچانا ہے، نکل جاؤ اللہ کی راہوں میں۔ یہ تبلیغ ایک بچاؤ کا راستہ ہے، بچاؤ کا راستہ ہے، دعوت کے سوا بجائے اتنا نظر نہ آئے گی۔ جب اللہ کے عذاب کی تلواریں نکلیں گی اور بجلیاں پھوٹیں گی اور کوڑے حرکت میں آئیں گے، تو وہی بچیں گے جو دعوت کا جھنڈا لے کر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے پیغام کو لے کر پھرو، اس کے ارادے کرو۔ چھٹیاں آ چکی ہیں، سب کریں، جتنے اسٹوڈنٹس ہیں یہ سب نیت کرو
ساری چھٹیاں اللہ کی راہ میں لگانے کی. سارے پڑھانے والے ٹیچر پروفیسر ارادے کرو چھٹیاں لے لے کے نکلو. یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. گھٹا چل چکی ہے, بادل سرخ ہوتے نظر آ رہے ہیں, آسمان کے تیور بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے سائے میں آ جائیں, اللہ کے سائے میں آ جائیں. ایک تو سارے بھائی توبہ کرو, توبہ کرو, ٹھیک ہے نا؟ کرتے نا توبہ, کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اور چھٹیاں اللہ کے راستے میں لگاؤ گے نا, کون لگائے گا؟ کھڑے ہو کے بتاؤ, کھڑے ہو کے بتاؤ کون لگائے گا؟ میری ریکارڈنگ کے لیے اسپیکر پلانٹ ہاؤس اینڈ سٹی ہاؤس ایک نیک ریڈیو مارکیٹ بہاول نگر. فون 063 2 0 766. موبائل نمبر ہے 0300 792 05.